السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سنہری اقوال۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میانہ روی نصف روزی ہے۔ فرمایا بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا معتوب ہے۔ فرمایا نصیحت وہی کارگر ہوتی ہے جو عمل کی زبان سے ہو۔ فرمایا اللہ کی اطاعت قلب سے ہوتی ہے، قالب سے نہیں۔ فرمایا خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں، جلوت میں خاموش رہ۔ فرمایا برے اعمال کا اعتراف گویا اچھے کاموں کی ابتدا ہے۔ فرمایا اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر ورنہ مشقت فضول ہے۔ فرمایا تیرے سب سے بڑے دشمن برے ہم نشین ہیں۔ فرمایا اصلاح کا کام معاشرے سے نہیں گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ فرمایا اپنے سروں کو اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے جھکانے سے محفوظ رکھ۔ فرمایا مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درم و دینار پر۔ فرمایا سماع صرف اس کے لیے درست ہے جس کا دل زندہ اور نفس مردہ ہو۔ فرمایا مومن کو نیند کرنا زیبا نہیں جب تک اپنا وصیت نامہ اپنے سرہانے نہ رکھ لے۔ فرمایا وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ ہی بن جاتی ہے۔ فرمایا اگر تو امانت کی حفاظت ضروری نہ سمجھے گا تو تیری آنکھ میں غفلت کا پانی اتر آئے گا اور حق تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تجھ پر بند کر دے گا۔ فرمایا فرائض کے بعد جب میں اچھے کاموں پر غور کرتا ہوں تو محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے اور خاص و عام کے ساتھ خوش قلقی سے پیش آنے سے بہتر کسی کام کو نہیں پاتا۔ اگر تمام دنیا کی دولت مل جاتی تو میں ساری کی ساری فقراء اور مساکین کو کھلا دیتا۔ فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور پردے کھینچ لیتا ہے اور لوگوں سے چھپ کر تنہائی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر مجھے ہی سمجھا، سب سے تو نے پردہ کر لیا اور مجھ سے عام انسانوں جتنی بھی شرم نہ کی۔ فرمایا جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات غلاموں کی طرح اس کے حضور جھک جاتی ہے۔ فرمایا جو انسان در دنیا پر دستخط دیتا ہے اس کو دنیا بھی اور اللہ بھی دونوں چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جب عمل جاتا رہا تو گویا علم بھی جاتا رہا۔ عمل کے بغیر علم پڑھنا اور حفظ کرنا تم کو کیا نفع دے سکتا ہے۔ فرمایا جو شخص آسودہ حال ہمسائے سے حسد کرتا ہے وہ قسام رزق اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانش کا منکر ہے۔ فرمایا الہام قطعی اور یقینی ہے اور عقل محض تخمین و ظن، اس لیے سفر حیات الہام کی قیادت میں طے کیا جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مخلوق کی موافقت ہرگز نہ کرو، ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہو اور اجڑ جائے جس نے اجڑنا ہو۔ فرمایا حق تعالیٰ کی موافقت کرنا اس کے نیکوکار اور موافقت کرنے والے بندوں سے سیکھو، علم تو عمل کے لیے بنایا گیا ہے۔ فرمایا آخرت کو دنیا پر مقدم رکھ، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ فرمایا کائنات میں خیر و شر دونوں موجود ہیں، شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں یوں ڈوب جائے کہ صرف اللہ ہی باقی رہ جائے۔ فرمایا تمہارے اعمال کا بڑا حصہ جسم بے روح ہے، کیونکہ روح اخلاص و توحید اور سنت رسول پر قائم ہے۔ غفلت مت کرو، اپنی حالت کو پلٹو تاکہ تم کو راہ ملے۔ اعمال بڑھ گئے ہیں اور عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں۔ فرمایا زندگی میں انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ خود سے فانی ہو کر مشیت عزی کی فضا میں دوبارہ جنم لے۔ یہی وہ زندگی ہے جس کا انجام فنا نہیں، یہی وہ راحت ہے جس کی انتہا غم نہیں۔ فرمایا تم رمضان میں
اپنے نفسوں کو پانی پینے سے روکتے ہو، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو اور ان پر ظلم کرے جو مال حاصل کیا ہے اسے نگلتے ہو۔ فرمایا اللہ منافقوں کی شوکت توڑ دے اور ان کو ذلیل فرمایا، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور ظالموں کا کل کما کر دے، زمین کو ان سے پاک فرما دے یا ان کی اصلاح فرما، آمین۔ فرمایا جس نے دنیا کے امیروں سے طمع یا خوف کو دل میں جگہ دی، وہ موحد یا نائب رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خالق کے بدلے مخلوق سے امید اور خوف رکھنا شرک ہے۔ فرمایا علم سیکھ کر عمل چھوڑنے والے لوگوں، کوئی تم میں سے شعر گوئی کا ماہر ہے اور کوئی عبارت آرائی اور فصاحت و بلاغت میں یکتا ہے، لیکن اس کے پاس نہ عمل ہے نہ اخلاص ہے، تو یہ سب خوبیاں بیکار ہیں۔ فرمایا اے منافق، اے مخلوق اور اسباب کی پرستش کرنے والے، حق تعالیٰ کو بھلانے والے، گردن جھکا پھر توبہ کر، اس کے بعد علم سیکھ اور عمل کر اور مخلص بن، ورنہ ہدایت نہ پائے گا۔ فرمایا دوستو، افسوس ہے کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو حالانکہ تمہارے پڑوسی بھوکے رہتے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ تمہارا ایمان ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ہر وہ حقیقت جس کی گواہی شریعت نہ دے گمراہی ہے۔ فرمایا اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ تیرے لیے ایک ایسے شیخ کی ضرورت ہے جو سمجھدار اور احکام الہی کی تعمیل کرنے والا ہو تاکہ تجھ کو محظوب بنائے، علم پڑھائے اور نصیحت کرے۔ فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا قلب طرح طرح کے وسوسے، خرید و فروخت، خورد و نوش اور بیوی بچوں میں لگا رہتا ہے۔ اس کا علاج یہ کہ اپنے لقمہ کو حرام اور مشتبہ ہونے سے بچاؤ، نفس کے خلاف جہاد کرو۔ فرمایا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور نہ کسی سے امید رکھو۔ اپنی تمام حاجات اللہ کے سپرد کر دو، صرف اسی پر بھروسہ رکھو، سب کچھ اسی سے مانگو، اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو کہ توحید پر سب کا اجماع ہے۔ فرمایا اے لوگو، اے منافقو، اے دعویٰ کرنے والو، اے جھوٹو، میں تمہاری ہوس کا قائل نہیں۔ اہل دل کی محبت اختیار کرو تاکہ تم کو بھی دل نصیب ہو، لیکن تمہارے پاس تو دل ہے ہی نہیں، تم سراپا نفس، طبیعت اور ہوا و وسوس ہو۔ فرمایا دیکھو ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سائل کو دیا کرتے تھے، اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالتے، اس کا دودھ دھوتے، اپنا کرتا سیا کرتے۔ تم ان کی مطابقت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو جبکہ اقوال و افعال میں ان کی مخالفت کر رہے ہو؟ فرمایا بادشاہ ایک ہی ہے، نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت دینے والا ایک ہی ہے، سکون دینے والا ایک ہی ہے، مسلط کرنے والا ایک ہی ہے اور مسخر کرنے والا ایک ہی ہے۔ موتی اور نافع اور خالق کو روزی رساں وہی ایک ہے۔ فرمایا تم پر افسوس ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہو، یعنی اللہ سب سے برتر ہے، حالانکہ تم اپنے قول میں جھوٹے ہو، کیونکہ مخلوق تمہارے قلم میں سب سے برتر ہے۔ اللہ سے توبہ کرو اور کوئی نیکی اس کے سوا کسی اور کے لیے مت کرو۔ فرمایا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر بدعت نہ نکالو، اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، صبر کرو، بے صبری نہ کرو، سختی کے بعد آسانی اور مراد حاصل ہونے کا انتظار کرو، نا امید نہ ہو اور اپنے مولا کے دروازے کو نہ چھوڑو۔ فرمایا اے بادشاہو، اے غلاموں، اے ظالموں، اے منصفو، اے منافقو، اے مخلصو، دنیا ایک محدود مدت تک ہے اور آخرت غیر متناہی مدت تک ہے۔ اپنے مجاہدے اور زہد سے جملہ ما سوا اللہ کو چھوڑو، غیر سے قلب کو پاک کرو۔ فرمایا اے عالموں اور زاہدوں، بادشاہوں اور سلطانوں کے لیے تم کب تک منافق بنے رہو گے کہ تم ان سے اپنا زر و مال اور شہوات و لذات حاصل کرتے رہو؟ تم اور اکثر بادشاہان وقت اللہ کے مال اور اس کے بندوں کے بارے میں ظالم اور خیانت کرنے والے ہو۔ فرمایا مخلوق پر پیش کرنے والا علم سیکھو اور خود عمل کرو،
اس کے بعد دوسروں کو پڑھاؤ۔ جب تم عالم بن کر عامل بن جاؤ گے تو اگر خاموش بھی رہو گے تو تمہارا علم کلام کرے گا اور عمل کی زبان سے کلام کرے گا۔ اس لیے سرتپا عمل بنو، بغیر گفتگو سرتپا اخلاق بنو، بغیر ریا کے سرتپا توحید بنو، بغیر شرک کے۔ فرمایا خدا اپنی تقدیر کا مختار ہے، کوئی اس میں دخل دینے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کسی کی یہ مجال ہے کہ اس پر زور دے کہ مقدر بدلوا لے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ گمراہ ہے۔ فرمایا نہ کسی سے محبت کرنے میں جلدی کرو، نہ عداوت و نفرت میں، پہلے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اس کو پرکھ کر دیکھ لو، ایسا نہ ہو تم نفس کی شرارت سے کسی پر بدگمانی کر بیٹھو کہ یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ خدا رسول کی اطاعت کرو، بدعات سے بچو، فرما بردار رہو، صبر کو شیوا بناؤ، سختی کے بعد راحت کا آنا لازمی جانو، تکلیف میں نا امید نہ ہو جایا کرو، خدا کے ذکر پر جمع ہو جاؤ، پراگندہ نہ رہو، توبہ سے گناہوں کو دھو ڈالا کرو، اپنے مولا کے دروازے سے کبھی نہ ہٹو۔ فرمایا اپنے دل کے دروازہ پر دربان بن جاؤ، جس کے جانے کا حکم خدا دے اس کو اندر جانے دو، جس کو منع کرے اس کو روک دو۔ دلوں کی خواہش کو زیادہ نہ بڑھاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کسی حال اور مقام پر بھروسہ کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیشہ اس پر قائم رہنا ہے، کیونکہ کل یوم ہوا فی شان آیا ہے، تغیر اور تبدیلی لازمی ہے۔ فرمایا خدا کو چھوڑ کر جو دوسروں سے مانگتا ہے اس نے خدا کے رتبہ اور درجہ کو نہیں پہچانا۔ فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ حلال روزی کی تلاش میں مصروف رہتا ہے، قسمت پر بھروسہ کر کے بیکار نہیں بیٹھتا۔ اگر تلاش میں کامیاب ہوا تو روزی بھی اور ثواب تلاش بھی، ورنہ صرف تلاش کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ فرمایا کسی نے پوچھا حسن خلق کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ تو عرفان حق میں ایسا سرشار ہو کہ کسی کے ظلم اور سختی سے پہنچ کا اثر محسوس نہ کرے۔ پوچھا گیا بقا کیا چیز ہے؟ فرمایا بقائے رب ہے، اور وہ حجاب نفس کی دوری کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور نفس کا حجاب دور نہیں ہوتا جب تک کہ باہر کی دید سے نگاہ نہ اٹھائے اور اپنے نفس کی دید میں مصروف نہ ہو۔ فرمایا کسی نے پوچھا حضور فقیر کے معنی کیا ہے؟ فرمایا فا کہتا ہے ذات الہی میں فنا ہو جا اور ما سوا اللہ سے دل کو فارغ کر لے۔ کاف کہتا ہے اپنے قلب کو جب خدا کی قدرت سے مضبوط کر اور اس کی رضامندی اور رضا جوئی میں قائم ہو جا۔ یا چاہتی ہے خدا سے امیدوار رہے اور اس کا خوف دل میں رکھے، اور راہ کی خواہش ہے رقت قلب اور رجوع اللہ یعنی نفسانی خواہشوں سے دامن بچا کر خدا کی طرف رجوع ہو جا۔ علامہ ابن نجار کا بیان ہے کہ جبائی سے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے فرائض کے بعد محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے اور عام و خاص کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے سوا کوئی بہتر کام معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کی دولت کا مالک ہو جاؤں تو سب کی سب بھوکوں کو کھلاؤں اور محتاجوں کو دے دوں۔ میرے ہاتھ میں دولت نہیں ٹھہرتی، ہزاروں اشرفیاں صبح سے شام تک ہاتھ میں آتی ہیں مگر شام کو کچھ باقی نہیں رہتا، مستحقوں کو بانٹ دیتا ہوں۔ فرمایا جس میں یہ 5 وصف نہ ہوں وہ دجال ہے، پیر نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ پیر ظاہری شریعت کا عالم ہو، دوسرے علم حقیقت جانتا ہو، تیسرے اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ عمدگی اور خندہ پیشانی سے برتاؤ کرتا ہو اور مسافروں کو کھانا کھلاتا ہو، چوتھے غرباء اور بے حیثیت آدمیوں کے ساتھ قولاً فعلاً عاجزی اور انکساری سے پیش آتا ہو، پانچویں یہ کہ مریدین کی باطنی تعلیم و تربیت کی لیاقت رکھتا ہو اور خود ریا، حسد، طمع، خود بینی، غفلت، عیش طلبی سے پاک ہو۔